بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ نحومیر کا 20واں سبق ہے۔ اس سے پہلے آپ نے پڑھا تھا کہ فعل معروف فاعل کو رفع دیتا ہے اور مفعول کو نصب دیتا ہے، تو اس فاعل کی کون سی اقسام ہیں وہ ہم اس سبق میں پڑھیں گے، اور ساتھ ساتھ فعل مجہول کیا عمل کرتا ہے وہ بھی ہم اس سبق میں پڑھیں گے۔ تو فعل معروف فاعل کو رفع دیتا ہے، تو وہ جو فاعل ہوتا ہے فعل کا یعنی کام کرنے والا، اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے مظہر اور دوسری ہے مضمر۔ مظہر کہتے ہیں جو اسم ظاہر ہو، یعنی لفظوں میں کوئی ظاہر اسم آ جائے جو فعل کو کرنے والا ہے، فاعل بن رہا ہے۔ مضمر کہتے ہیں ضمیر کو، کہ ظاہر میں کوئی لفظ پورا اسم نہیں ہے، صرف ضمیر ہے جو پیچھے کسی کی طرف لوٹ رہی ہے اور وہ فاعل بن رہی ہے۔ مظہر کی مثال یہ ہے جیسے ضرب زیدن، ضرب فعل ہے، اس کے بعد زید یہ فاعل ہے، تو یہ زید اسم ظاہر ہے، یہ ظاہری طور پر الفاظ کے اندر یہ پورا اسم آ گیا ہے، یہ ضرب کا فاعل بن رہا ہے۔ اور پھر مضمر جو ضمیر فاعل بنتی ہے، اس کی پھر دو صورتیں ہیں، ایک ضمیر بارز ہوتی ہے، بارز کا مطلب یہ ہے کہ وہ واضح ہے، ظاہر سامنے نظر آ رہی ہے، جیسے ضرب تو، اس میں ضرب یہ تو فاعل ہے، یہ تو ضمیر ہے، یہ نظر آنے والی ہے، بارز ہے، یہ ضمیر اس کا فاعل بن رہی ہے۔ اور یا تو پھر وہ ضمیر مستتر ہوگی، مستتر کا مطلب یہ کہ چھپی ہوئی ہے، ضمیر بالکل الفاظ میں نظر نہیں آ رہی، جیسے زیدن ضربہ، یہاں پر ضربہ فعل ہے، اس کے اندر ضمیر ہے، ہوا ضمیر، وہ اس کا فاعل بن رہی ہے، اور وہ ضمیر لفظوں میں بالکل واضح نہیں ہے، ظاہر نہیں ہے۔ تو یہ ضمیر کی دو صورتیں ہیں، بارز جیسے ضربتو اور مستتر جیسے ضربہ۔ اب اس ضربہ کا فاعل ہوا ہے جو اس ضربہ کے اندر مستتر ہے۔ پھر آگے ایک قاعدہ بیان کیا ہے کہ فاعل اگر کیسا ہو تو ہم فعل کو مذکر لائیں گے یا مؤنث لائیں گے، تو اس کے اعتبار سے یہ تفصیل ہے کہ اگر فاعل مؤنث حقیقی ہے، مؤنث حقیقی ہم نے پہلے پڑھا ہے کہ جس کے مقابلے میں کوئی مذکر جاندار ہو، اگر فاعل مؤنث حقیقی ہو تو تب بھی اس کا فعل مؤنث لانا پڑے گا، مؤنث لانا ضروری ہے۔ یا پھر فاعل مؤنث کی ضمیر ہے، یعنی اس میں ظاہر فاعل نہیں ہے، ضمیر فاعل ہے، تب بھی فعل میں علامت تانیث کا لانا ضروری ہے۔ مطلب یہ ہے کہ فعل ہم مؤنث والا صیغہ لائیں گے، مذکر والا نہیں لائیں گے۔ جیسے قامت ہندن، اس میں جو ہند ہے یہ ایک عورت کا نام ہے، تو عورت کے مقابلے میں مرد مذکر جاندار موجود ہے، اس لیے ہندن جب فاعل بنے گا تو اس کا جو فعل ہے قامت، وہ ہم تا کے ساتھ مؤنث کا صیغہ لائیں گے۔ اور ہندن قامت یہ مثال ہے ضمیر والی، قامت کا جو فاعل ہے وہ ضمیر ہے جو ہندن کی طرف لوٹ رہی ہے، وہ ضمیر چونکہ مؤنث کی طرف لوٹ رہی ہے اس لیے اس فعل کو بھی مؤنث لایا جائے گا، قامت لائیں گے، اس کے اندر ہی ضمیر ہے جو ہندن کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اور اگر اس میں ظاہر فاعل ہو تو پھر اگر وہ اس میں ظاہر مؤنث غیر حقیقی ہے، یعنی ایسا مؤنث ہے کہ جس کے مقابلے میں کوئی مذکر جاندار موجود نہیں ہے، یا پھر فاعل اسم ظاہر ہے اور اسم ظاہر جمع تکسیر ہے، ان دونوں صورتوں میں دو صورتیں جائز ہوں گی فعل میں، کہ فعل کے ساتھ ہم تا لائیں، یعنی فعل کو مؤنث کا صیغہ بنا کر لائیں، یہ بھی جائز ہے، اور تا کو نہ لائیں، فعل کو مذکر کا صیغہ بنائیں تب بھی جائز ہے۔ جیسے مؤنث غیر حقیقی کی مثال ہے طلع الشمس، الشمس یہ مؤنث ہے لیکن یہ حقیقی نہیں ہے، غیر حقیقی ہے، اس کے مقابلے میں کوئی مذکر جاندار نہیں ہے، الشمس سورج کو کہا جاتا ہے، تو اس کا جو فعل ہوگا وہ طلع مذکر بھی لا سکتے ہیں بغیر تا کے کہ سورج طلوع ہوا، اور طلعت الشمس تا کے ساتھ مؤنث بھی لا سکتے ہیں۔ اور جمع تکسیر کی مثال یہ الرجال ہے، تو الرجال جب جمع تکسیر فاعل بنے گا تو اس کا جو فعل ہے وہ ہم قال مذکر بھی لا سکتے ہیں تا کے بغیر، اور قالت الرجال مؤنث بھی لا سکتے ہیں تا کے ساتھ۔ تو ابھی تک جو بیان ہوا تھا وہ فعل معروف کا عمل تھا، فعل معروف کیا عمل کرتا ہے، وہ فاعل کو رفع دیتا ہے اور باقی مفعولات کو نصب دیتا ہے۔ اب یہ فعل کی دوسری قسم فعل مجہول کا عمل بیان کر رہے ہیں۔ تو فعل مجہول اسے کہتے ہیں کہ جس کا فاعل معلوم نہ ہو، تو اس لیے فاعل تو اس میں ہوتا ہی نہیں ہے کہ وہ اس کو رفع دے، تو یہ بجائے فاعل کے مفعول بھی کو رفع دیتا ہے، یعنی اس میں جو مفعول بھی ہوتا ہے وہی فاعل کے قائم مقام بنا دیا جاتا ہے، اس کو نائب فاعل کہا جاتا ہے، تو اس کو مفعول بھی کو نائب فاعل ہونے کی وجہ سے یہ فعل مجہول رفع دے دیتا ہے۔ اس کے علاوہ جو باقی مفعولات ہیں، مفعول مطلق ہے، مفعول لہو ہے، مفعول معہو ہے، جتنے بھی پہلے آپ نے پڑھے ہیں ان سب کو یہ فعل مجہول بھی نصب دیتا ہے اسی طرح۔
جیسے یہ مثال ہے ضُرِبَ زیدٌ، یہاں پر ضُرِبَ فعل مجہول ہے، مارا گیا ہے۔ کس نے مارا ہے؟ مارنے والا فاعل معلوم نہیں ہے، زید کو مارا گیا ہے، تو زید اصل میں مفعول بھی تھا، زید کو مارا گیا ہے، لیکن فاعل معلوم نہیں ہے، تو یہ جو مفعول بھی ہے اسی کو فعل مجہول نے رفع دیا ہے، یہ اب اس کا نائب فاعل بن گیا ہے، فاعل کے قائم مقام بن گیا ہے۔ آگے یوم الجمعاتی، یہ مفعول فی ہے، ظرف زمان ہے، جمعے کے دن، تو وقت کو بیان کیا جا رہا ہے، اس کو بھی فعل مجہول نے نصب دیا ہے۔ امام الامیری، امیر کے سامنے، یہ جگہ کو بیان کر رہا ہے، یہ بھی مفعول فی ہے، ظرف مکان ہے۔ امامہ، اس کو بھی فعل مجہول نے نصب دیا ہے۔ ضربن، یہ فعل کا مصدر ہے، تو یہ مفعول مطلق بن رہا ہے، اس کو بھی فعل مجہول نے نصب دیا ہے۔ شدیداً، یہ ضربن کے لیے صفت ہے۔ فی داری ہی، یہ ضربہ کے متعلق ہے۔ اس کے بعد تادیباً، یہ مفعول لہو بن رہا ہے ضربہ کے لیے کہ زید کو مارا گیا ہے، کیوں مارا گیا ہے اس کی وجہ بیان کر رہا ہے کہ ادب سکھانے کے لیے مارا گیا ہے، تو مفعول لہو کو بھی فعل مجہول نصب دیتا ہے۔ والخشبۃ، یہ واو بمعنی مع ہے، تو یہ الخشبۃ مفعول معہ ہے، لاٹھی کے ساتھ اس کو مارا ہے، تو یہ مفعول معہ کو بھی فعل مجہول نے نصب دیا ہے۔ تو یہ فعل مجہول مفعول بھی کو رفع دیتا ہے جو اس کا نائب فاعل بن جاتا ہے، اور باقی سارے مفعولات کو اسی طرح نصب دیتا ہے۔ تو فعل مجہول کو فعل ما لم یسمى فاعلہ کہا جاتا ہے۔ ما لم یسمى فاعلہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ فعل جس کا فاعل معلوم نہیں ہے، جس کے فاعل کا نام نہیں لیا گیا، یعنی جس کے فاعل کا تذکرہ نہیں کیا گیا، اور اس کا جو مرفوع ہوتا ہے مفعول، اس کو مفعول ما لم یسمى فاعلہ کہتے ہیں، یعنی ایسا مفعول کہ اس کا فاعل جو کام کرنے والا ہے اس کا تذکرہ نہیں کیا گیا، وہ معلوم نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ مشق دی گئی ہے، اس میں فاعل کی اقسام بھی آپ تلاش کریں کہ یہ مظہر ہے یا مضمر ہے، مضمر بارز ہے یا مستتر ہے، اور مفعول ما لم یسمى فاعلہ کون سا ہے، فعل مجہول کون سا ہے، اس نے کیا عمل کیا ہے۔ قال نسوۃ، اس میں نسوۃ یہ فاعل اسم ظاہر ہے، اور یہ نسوۃ یہ امراتن کی جمع ہے، جمع تکسیر، اس لیے یہاں پر قال اور قالت دونوں لا سکتے ہیں۔ نسوۃ کا مطلب ہے عورتیں، تو عورتیں تو مؤنث ہوتی ہیں، لیکن چونکہ یہ جمع تکسیر ہے اس لیے اس کا فعل قالت اور قال مذکر مؤنث دونوں لا سکتے ہیں۔ ضمن اللہ رزق کل احد، ضمن فعل ہے، یہ لفظ اللہ، یہ مظہر اسم ظاہر اس کا فاعل ہے، اور رزق مضاف ہے، کلی یہ مضاف الیہ مضاف ہے، احد مضاف الیہ ہے، یہ سارے تینوں مضاف الیہ سے مل کر مفعول بھی بن رہے ہیں رزق ضمینہ کے لیے۔ اور ضاقت الارض، الارض یہ مؤنث ہے، غیر حقیقی ہے، اس کے مقابلے میں مذکر جاندار موجود نہیں ہے، تو اس میں بھی ضاقہ اور ضاقت دونوں لا سکتے ہیں، فعل مؤنث بھی لا سکتے ہیں، مذکر بھی۔ کتب علیکم القتال، کتبہ یہ فعل مجہول ہے، اس نے القتال جو مفعول بن رہا تھا اس کو رفع دیا ہے، نائب فاعل بنا دیا ہے اس کو۔ اسی طرح کتب علیکم الصیام، کتبہ فعل مجہول ہے، الصیام یہ پہلے مفعول بھی تھا، اس کو اس کتبہ فعل مجہول نے رفع دے دی ہے، اب یہ اس کے نائب فاعل بن گئے۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث، احل یہ فعل مجہول ہے، الرفث اس کا نائب فاعل ہے، مفعول تھا، اس کو احل فعل مجہول نے رفع دیا ہے۔ لیلۃ الصیام یہ رات، تو یہ رات وقت کو بیان کر رہا ہے، یہ مفعول فی ہے، فعل مجہول نے مفعول فی کو نصب دیا ہے۔ حبطت اعمالہم، تو حبطت یہ فعل ہے معروف، اعمالہم اس کا فاعل ہے، اس کا فاعل اس میں ظاہر ہے، مظہر ہے، اور چونکہ یہ عمل کی جمع ہے، اعمال اس میں جمع تکسیر ہے، تو جمع تکسیر ہونے کی وجہ سے ہم اس کے فعل کو مؤنث بھی لا سکتے ہیں حبطت، اور تا کے بغیر مذکر بھی لا سکتے ہیں حبطہ۔ اسی طرح تجد کل نفس، تو نفس یہ مؤنث غیر حقیقی ہے، اس لیے اس کا جو فعل ہے اس کو یجد اور تجد مؤنث اور مذکر دونوں طرح لا سکتے ہیں۔ یوم تبیض وجوہ، وجوہ یہ وجہ کی جمع ہے، جمع تکسیر ہے، تو اس کا جو فعل ہے تبیض مؤنث بھی اور یبیض مذکر دونوں طرح لا سکتے ہیں۔ تسود وجوہ یہ بھی اسی طرح ہی ہے۔ تمور السماء، یہاں پر جو السماء ہے یہ مؤنث غیر حقیقی ہے، تو اس کا جو فعل ہے تمور مؤنث بھی لا سکتے ہیں، یمور یہ مذکر بھی لا سکتے ہیں، اور یہ جو فاعل ہیں وجوہ کل نفس السماء یہ سارے مظہر ہیں، اس میں ظاہر ہیں۔ آگے ضربت فعل مجہول ہے، الذلۃ والمسکنۃ یہ اس کے نائب فاعل بن رہے ہیں، ان کو اس نے رفع دیا ہے۔ یقبل منها شفاعۃ،
یقبل فعل مجہول ہے، شفاعت اس کا نائب فاعل ہے، ولا یؤخذ یہ بھی فعل مجہول ہے، عادل اس کا نائب فاعل ہے، یعنی یہ پہلے مفعول تھے، اس کو رفع دی ہے اور یہ اب اس کا فعل مجہول کا نائب فاعل بن گیا ہے۔ تقویٰ بہا یہ بھی فعل مجہول ہے، جباہہم یہ اس کا نائب فاعل بن رہا ہے۔ تسقیٰ من عین آنیۃ اس میں تسقیٰ فعل مجہول ہے، اس کے اندر ضمیر اس کا نائب فاعل بنے گی کیونکہ آگے اس جملے میں کوئی مرفوع نہیں آ رہا۔ اور نقیرہ یہ بھی فعل مجہول ہے، آگے اس جملے میں کوئی مرفوع موجود نہیں ہے تو ضمیر اس کا نائب فاعل بنے گی، اس ضمیر کو اس نے رفع دی ہے فعل مجہول نے۔ آگے لولا القیہ، القیہ یہ بھی فعل مجہول ہے، اسورۃ مرفوع ہے، یہ اس کا نائب فاعل بنے گا، القیہ نے اس کو رفع دیا ہے۔ تو پہلے شروع میں یہ بات گزری ہے افعال عاملہ کے بیان میں کہ فعل لازم بھی عمل کرتا ہے، فعل متعدی بھی عمل کرتا ہے۔ تو فعل متعدی جو ہوتا ہے وہ فاعل کو رفع دینے کے ساتھ مفعول کو نصب بھی دیتا ہے۔ تو فعل متعدی کے مفعول کتنے ہوتے ہیں؟ اس کے اعتبار سے اس کی 4 قسمیں ہیں۔ اول یہ کہ ایک مفعول کی طرف متعدی ہو، یعنی اس میں اس فعل میں فاعل کے ساتھ ایک ہی مفعول ہو، جیسے ضرب زید عمرا، ضرب یہ فعل ہے، زید اس کا فاعل ہے، عمرا یہ ایک ہی مفعول ہے۔ دوسری قسم یہ ہے کہ 2 مفعولوں کی طرف متعدی ہو، اور وہ 2 مفعول ایسے ہیں کہ ان میں سے اگر ایک مفعول پر ہم اکتفا کریں، دوسرے کو ذکر نہ کریں، تب بھی یہ جملہ مکمل ہو سکتا ہے، جائز ہو جاتا ہے، یہ بات کہنا ٹھیک ہے۔ جیسے اعطا، اور وہ افعال جو اعطا کے ہم معنی ہوں، اعطا کا مطلب ہوتا ہے دینا، تو جو بھی افعال دینے کے معنی میں آتے ہیں ان سب میں 2 مفعول ہوتے ہیں، لیکن ایک مفعول کے پر اکتفا کرنا بھی جائز ہوتا ہے۔ جیسے اعطیت زیدا درہما، میں نے دیا زید کو 1 درہم۔ اگر ہم درہم نہ بھی کہیں، میں نے زید کو کچھ دیا ہے، تب بھی یہ بات کچھ سمجھ آ جاتی ہے، تو یہ کرنا بھی جائز ہے۔ تیسری قسم میں بھی 2 مفعولوں کی طرف یہ فعل متعدی ہوتا ہے، لیکن دوسری قسم میں تو ایک مفعول میں اکتفا کرنا جائز تھا، لیکن یہاں پر تیسری قسم میں ایک مفعول پر اکتفا کرنا جائز نہیں ہوتا، یہ افعال قلوب میں ہوتا ہے۔ افعال قلوب کا مطلب ہے کہ جن کاموں کا تعلق دل کے ساتھ، دماغ کے ساتھ ہے، ان میں دونوں مفعولوں کو ساتھ ذکر کرنا ضروری ہوتا ہے۔ وہ افعال یہ ہیں، عالم تو میں نے جانا، تو دل سے آدمی جانتا ہے، ظنن تو میں نے گمان کیا، حسب تو میں نے گمان کیا، خل تو میں نے خیال کیا، زعم تو میں نے ارادہ کیا یا گمان کیا، رأی تو میں نے دیکھا، وجد تو میں نے پایا۔ یہ سارے کام ایسے ہیں جو دل اور دماغ سے کیے جاتے ہیں، تو ان افعال کے اندر دونوں مفعولوں کو ذکر کرنا ضروری ہوگا۔ جیسے عالم تو زیدن فاضلا، میں نے زید کو فاضل جانا، تو زید اور فاضل دونوں کو ہم ذکر کریں گے تب بات پوری سمجھ میں آئے گی۔ ظنن تو زیدن عالما، میں نے زید کو عالم خیال کیا، عالم گمان کیا، تو زید کو گمان کیا اور عالم گمان کیا، دونوں باتوں کو ہم ذکر کریں گے، دونوں مفعولوں کو، تب بات سمجھ میں آئے گی۔ چوتھی قسم یہ ہے کہ 3 مفعولوں کی طرف متعدی ہو، تو یہ ان افعال کے اندر ہوتا ہے۔ اعلم، ارا، انبأ، اخبر، خبر، نبأ، حدث، ان سب کا مطلب ہے کہ بتایا، دکھایا یا خبر دی، تو ان میں 3 مفعول ہوں گے۔ جیسے اعلم اللہ زیدن عمرا فاضلا، اللہ تعالیٰ نے علم دیا زید کو عمر کے فاضل ہونے کا۔ زید کو علم دیا، یہ ایک مفعول ہے، کس کا علم دیا؟ عمر کے بارے میں اور عمر کے فاضل ہونے کے بارے میں، تو یہ 3 مفعول ہوں گے اس میں، یہ 3 مفعولوں کی طرف متعدی ہوگا۔ پھر یہ جو ساری قسموں میں جتنے بھی مفعولات ہیں، چاہے 2 مفعول ہوں، 3 ہوں، یہ سارے مفعولات مفعول بھی ہی ہیں، مفعول لہو یا مفعول معاو یا مفعول فی وغیرہ وہ اس کے علاوہ ہوں گے۔ جو فعل مجہول ہوتا ہے اس فعل مجہول میں فاعل تو نہیں ہوتا، مفعول بھی کو فاعل کے قائم مقام بنایا جاتا ہے۔ تو ان میں جہاں پر 2 مفعول آ جائیں یا جہاں پر 3 آ جائیں، تو ان میں سے ہم کس کو فاعل کے قائم مقام بنائیں گے؟ تو اس کے بارے میں یہ بتا رہے ہیں کہ عالم تو کا جو باب ہے، یعنی جو تیسری قسم ہے جس میں افعال قلوب ہوتے ہیں، اس میں جو دوسرا مفعول ہے اس کو آپ فاعل کی جگہ پر نہیں لا سکتے، اس میں سے جو پہلا مفعول ہے اسی کو نائب فاعل بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح جو چوتھی قسم میں اعلمت ولی، اس میں 3 مفعول ہیں، تو جو تیسرا مفعول ہے آخری، اس کو بھی فاعل کی جگہ پر نہیں لا سکتے، اس کو نائب فاعل نہیں بنا سکتے۔ اسی طرح جو مفعولات ہیں باقی، ان میں سے مفعول لہو اور مفعول معاو کو بھی فاعل کی جگہ پر نہیں لا سکتے، یعنی ان کو ہم نائب فاعل نہیں بنا سکتے۔ ان کے علاوہ جو باقی ہیں ان سب کو فاعل کی جگہ لا سکتے ہیں، یعنی ان کو نائب فاعل بنا سکتے ہیں۔ اور اعطیتو کے جو باب ہے، یعنی جو دوسری قسم ہے جس میں 2 مفعول ہوتے ہیں، ایک پر اکتفا کرنا جائز ہوتا ہے، اس میں 2 مفعول ہیں، دونوں کو نائب فاعل بنا سکتے ہیں،
لیکن جو پہلا مفعول ہے وہ دوسرے کی بنسبت زیادہ یہ نائب فاعل بننے کے لائق ہے، یعنی مفعول ما لم یسمى فاعلہ بننے کے زیادہ لائق ہے پہلا مفعول۔ تو اس کے بعد بھی یہ تمرین دی گئی ہے، اس میں فعل متعدی کی ساری اقسام واضح کریں کہ یہ ایک مفعول کی طرف متعدی ہے، دو کی طرف یا تین کی طرف، اور دو کی طرف ہے تو اس میں سے ایک پر اتفاق کرنا جائز ہے یا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر یہ لا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون، لا تحسبن یہ فعل ہے تو یہ حسبت یہ افعال قلوب میں سے ہے، تو یہ دو مفعولوں کی طرف متعدی ہوگا، اور دونوں ایسے ہیں کہ ان میں سے کسی ایک پر اکتفا کرنا جائز نہیں ہے، یہ تیسری قسم ہے۔ تو لفظ اللہ یہ ایک قسم ہے، غافلا یہ دوسرا قسم ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، آتینا یہ فعل ہے، ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو، یہ ایک مفعول ہے، اور الکتابہ کتاب دی یہ دوسرا مفعول ہے۔ تو یہ آتینا یہ آتا کے معنی میں ہے دینا، تو یہ دوسری قسم ہے، دو مفعول ہیں لیکن ایک پر اکتفا کرنا جائز ہے۔ وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، وجدت یہ بھی افعال قلوب میں سے ہے، تو ما وعدنا ربنا یہ ایک مفعول ہے اس کا، اور حقا یہ دوسرا مفعول ہے اس کا۔ رأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، رأیت یہ بھی افعال قلوب میں سے ہے، تو یہ فعل ہے، اس میں ضمیر فاعل ہے، الناس یہ ایک مفعول ہے، اور يدخلون فی دین اللہ افواجا یہ پورا جملہ اس کا دوسرا مفعول بنے گا رأیت کا۔ اللہ یعلم انک لرسول، تو یہ یعلم یہ فعل ہے، اس کے اندر ضمیر فاعل ہے، انک لرسول یہ رفع مشبہ بالفعل اسم اور خبر سے مل کر یہ اس کا مفعول بھی بن رہا ہے۔ ظن زید بکرا عالما، یہاں پر ظن یہ افعال قلوب میں سے فعل ہے، اور زید اس کا فاعل ہے، بکرا یہ ایک مفعول ہے، اور عالما دوسرا مفعول ہے۔ اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اتخذ فعل ہے، لفظ اللہ فاعل ہے، ابراہیم ایک مفعول ہے، خلیلا دوسرا مفعول ہے۔ کذبت عاد المرسلین، یہاں پر کذبت فعل ہے، عاد یہ فاعل ہے، المرسلین یہ اس کا ایک ہی مفعول ہے۔ سیرت الجبال، سیرت یہ فعل مجہول ہے، الجبال یہ ایک مفعول بھی تھا، اس کو اس نے رفع دیے نائب فاعل بنا دیے ہے۔ زین للناس حب الشہوات، اس میں بھی زین فعل مجہول ہے، حب الشہوات یہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر اس کا نائب فاعل ہے، پہلے مفعول بھی تھا، اب اس کو اس نے رفع دے دی ہے۔ اسی طرح تلیت علیہم آیاتہ، تلیت فعل مجہول ہے، آیاتہ یہ مفعول بھی ہے اس کا ایک ہی، اور یہ اب اس کا نائب فاعل بن گیا ہے، اس کو رفع دیا گیا ہے۔ اسی طرح یہ باقی جو مثالیں ہیں ان سب میں بھی آپ اس کی فعل متعدی کی اقسام تلاش کریں، کتنے مفعول ہیں اور کون سی قسم ہے، ایک پر اکتفا کرنا جائز ہے یا نہیں ہے، اور ساتھ ساتھ آپ ان کی ترکیب بھی کریں، اور یہ مشق پھر حل کر کے ہمیں سینڈ کر دیں۔